المومنین جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا دور چل رہا ہے۔ اس زمانے کے ایک جج تھے جن کا نام تھا قاضی شریح، انہیں جج بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ ان کی کل عمر 120 سال تھی، 70 سال جج رہے، بہت ذہین فتین، اور عراق کے چیف جسٹس تھے۔ اللہ نے ان کو فیصلے میں اتنا تدبر دیا تھا کہ صحابہ کرام ان کی کہنے پر اپنی بات سے رجوع بھی کر رہے تھے، یعنی ان کی علمی طاقت کو صحابہ بھی مانتے تھے۔ وہ تابعین میں سے ہیں، رتبے کے لحاظ سے صحابہ سے کم ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کا نیزہ گم ہو گیا، اور وہ نیزہ جو تھا وہ ایک یہودی نے چرایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بادشاہ وقت ہیں، حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، بازار سے گزر رہے تھے کہ یہودی پہ نظر پڑ گئی کہ اس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے، تو فوراً گئے اور اس سے کہا یہ نیزہ میرا ہے اور چلو میرے ساتھ جج کے پاس، عدالت میں بات ہوگی۔ یہودی بھی چل پڑا، حضرت علی بھی چل پڑے، دونوں آگے قاضی شریح کے پاس۔ قاضی شریح نے حضرت علی کو دیکھا تو امیر المومنین ہیں، عزت کے لیے اٹھا ملا۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہو، میں ایک مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ پھر حضرت علی نے کہا دلعی، یہ میرا نیزہ ہے، عرفتھا، میں اسے پہچان چکا ہوں، مال یہودی، اس یہودی کے پاس، یہ میرے ہی نیزہ ہے۔ فقال شریح نے یہودی سے کہا ما تقول، تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا درعی، یہ میرا ہی نیزہ ہے، وفی یدی، اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اصول اور ضابطہ ہے کہ مدعی گواہ لاتا ہے، اور اگر گواہ نہ لا سکے تو جس کے خلاف دعویٰ ہو وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی شریح نے کہا آپ دعویٰ لے کے آئے ہیں، گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے ایک خادم جو غلام جن کو وہ آزاد کر چکے تھے، ان دونوں کو لے کے آئے اور کہا کہ قاضی صاحب یہ دونوں گواہی دیں گے کہ یہ تلوار میری، یہ نیزہ میرا ہے، اور دو بندوں کی گواہی کافی ہوتی ہے ان معاملات میں۔ تو قاضی شریح نے کہا اما شہادت مولاک، یہ جو تمہارا آزاد کردہ غلام ہے اس کی گواہی تو معتبر ہے، فقط اجزتها لک، اس کی گواہی کو میں مان لیتا ہوں تمہارے لیے۔ واما شہادت ابنک، اور جہاں تک تیرے بیٹی کی گواہی ہے تمہارے لیے، فلا اجیزها لک، میں وہ تمہارے لیے اسے نہیں قبول کر سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ضابطہ دے دیا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، لہذا دوسرا گواہ لائیں۔ تو حضرت علی کے پاس دوسرا گواہ کوئی نہیں، اور قبضہ یہودی کا ہے، تو جج نے کہہ دیا کہ پھر یہ نیزہ یہودی کو ہی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس گواہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ نیزہ یہودی کے سپرد کر دیا۔ تو یہودی باہر جب نکلا، فقال الیہودی، یہودی نے باہر نکل سے کہا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ میرے ساتھ چلیں دوبارہ قاضی کے پاس۔ تو حضرت علی اس کے ساتھ پھر قاضی کے پاس آئے، تو یہودی نے کہا واللہ انہا لدرعک، خدا کی قسم یہ نیزہ اے علی تیرا ہی ہے، اور مجھے تو خوشی ہوئی آج کہ تم جس مذہب کے پیروکار ہو
تم نے ایسی مثال قائم کر دی جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک امیر المومنین ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، چاہتا تو مجھے پٹوا کے بھی منوا سکتا تھا، چاہتا تو مجھ پہ جبر بھی کر سکتا تھا، چاہتا تو مجھے قید میں بھی ڈال سکتا تھا، چاہتا تو اسی کو زبردستی لے سکتا تھا، اور تھی بھی اس کی، لیکن اس نے عدالت سے رجوع کیا اور قاضی کے فیصلے کو مانا۔ تو یہودی نے کہا جب میں نے یہ مذہب دیکھ لیا تو اے مجلس والے گواہ رہو، میں بھی اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اور یہودی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی مجلس میں وہ نیزہ اس کو واپس دیا کہ یہ میری طرف سے بھی تیرا ہے، ایک گھوڑا منگوایا کہ یہ بھی تیرا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ امیر المومنین یہ سب کچھ میرا ہے اور میں آج کے بعد آپ کا ہوں، جہاں آپ کی لیے ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور پھر یہ یہودی اللہ نے اسے شہادت کی، بعد میں اسلام لانے کے بعد اللہ نے اسے شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی۔